ہم میں وہ جب اللہ پاک نے الواح تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، آپ نے تورات کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو دیکھتے کیا ہیں کہ امت محمد کی شان لکھی ہوئی، جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں دعائیں کرتے جاتے ہیں یا اللہ امت مجھے دے دے، جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے، پھر آگے پڑھتے ہیں پھر دعا یا اللہ امت مجھے دے دے، پھر جواب آتا ہے یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی ہے، پھر پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں یا اللہ، یہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے، پھر جواب آتا ہے کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے اتنی بار یہ بات ہوئی بس ٹھیک، یہ پتر سب کی طرف سے آ گئے ہیں، اب کسی نے پیسے دینے نہیں آنا، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے، اب جو کو دو چار باتیں کرنی ہیں وہ کر کے تو گفتگو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پیسے دینے نہ آئے، یہ آپ سب کی طرف سے آ گئے ہیں۔ ہر بار یہی جواب آیا کہ یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے، یہاں تک کہ پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں نہ دینی پھر اس طرح کر مجھے اس امت میں شامل کر دے، لیکن امت کا حال تو دیکھو یار، میں اکثر سوچتا ہوں ہم ہی ہیں وہ، یہی وہ امت ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے مانگا تھا یا اللہ یہ امت مجھے دے، امت کو اپنی اب اس لیے پتر یہ کچھ کریے حضرت تم، اور کرنا یہ کہ صرف حضرت مزار پہ آنا اور آ کے چلے جانا نہیں، دیکھو صاحب مزار کی تعلیمات کیا ہے، صاحب مزار کا پیغام کیا ہے، صرف داتا صاحب کے عرس تک محدود نہ رہ جاؤ، بلکہ یہ دیکھو داتا صاحب پیغام کیا لے کے آئے، داتا صاحب کی دعوت کیا تھی، داتا صاحب یہاں کیا کرنے آئے تھے، داتا صاحب نے یہاں آ کے کیا کیا، ہم داتا صاحب کی دیگ، ہم داتا صاحب کی مزار کے غلاف اور ہم داتا صاحب کے مکھانوں سے تو نہیں آگے گئے کوئی بھی ادھر، کشف المحجوب کسی نے کی خود پہ اپلائی ادھر، ہم تو بس غلاف پہ، اولا رادر جی غلاف کے لیے بھی سن لو، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ اللہ، آپ نے فرمایا جتنی دیر پہلا غلاف خراب نہ ہو جائے دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی، لیکن ہم بس غلاف چاڑھ آئے تھے کہ اوہ کیا کر دیا، آپ تو فرما رہے جتنی دیر پہلا خراب نہ ہو دوسرا چڑھاؤ ہی نہ کوئی، یہ تو غلاف صرف اس لیے ڈالا گیا ہے کہ بھئی اللہ والے کا مزار ہے اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، باقی غلاف سے صاحب مزار کو فائدہ تو کوئی نہیں ہے، ہم غلاف، ہم مکھانے، ہم پھل اور دیگ سے آگے نہیں گئے، بالکل بریک ہے ادھر کی ادھر، ان کی تعلیم کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، ان کی دعوت کیا تھی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری، ان کی راتیں کیسی تھیں، ان کے دن کیسے تھے، ہماری جانب بلا ادھر، ہم اسی بات پہ خوش ہیں، گئے تھے مکھانے بانٹا ہے، چول بانٹا ہے، غلاف چاڑھا ہے، ٹول لے کے گئے سا، او بھائی وہ ادھر اس لیے آئے تھے کہ غلاف چڑھانا، مکھانے بانٹنا، چاول بانٹنا، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے بھائی نماز پڑھو، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پہ چلو ادھر، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہ تو یہ پیغام لے کے آئے تھے اس ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں جائز، آج ہم مزاروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں حضرت جب کسی مزار پہ سجدہ ہوتا ہوگا صاحب مزار پہ اندر کیا گزرتی ہوگی، میں یہاں کیا پیغام لے کے آیا، وہ یہ میرے مزار پہ یہ کام کر رہے ہیں آج، بالکل بیٹا کسی مزار پہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے حضرت مسلک پہ انگلی اٹھے، حضرت سجدے آپ کرتے ہو جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں، حضرت غیر شرعی حرکات آپ کرتے ہو جواب علماء کو دینے پڑتے ہیں، غیر شرعی حرکات مزارات پہ آپ کرتے ہو جناب انگلیاں مسلک پہ اٹھتی ہیں، حضرت کس نے کہا کہ سجدہ جائز ہے، کس نے اجازت دی کہ سجدہ جائز ہے، کس نے تمہیں کہا کہ سجدہ جائز ہے، بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک احتیاط لکھی، انہوں نے کہا ہاتھ بھی نہ لگاؤ، حضرت سائیڈ پہ دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، قرآن پاک پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، درود تاج پڑھو، سورہ مزمل پڑھو، ان کو تحفہ پیش کرو اور ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرو، حضرت، لیکن ہم نے حضرت دی مزارات پہ وہ کام شروع کر رکھے ہیں، انگلی مسلک پہ اٹھ رہی ہے، جواب علماء کو دینے پڑ رہے ہیں، اللہ کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہیں لکھا حضرت، نہ ان لوگوں کی یہ تعلیم تھی، وہ یہ تو تہجد گزار لوگ تھے، حضرت ہے کو تہجد والا بیٹھا، وہ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک دن میں ایک قرآن تلاوت کیا کرتے تھے، ہمیں قرآن کھولے ایک سال ہو گئے، حضرت رمضان میں کھولا تھا، رمضان تک اگر زندہ رہے تو پھر کھول لیں گے، یہ تو بھائی ایک دن میں ایک قرآن پڑھنے والے تھے، یہ تو تہجد والے تھے، یہ تو 500 نفل پڑھا کرتے تھے، یہ تو سارا دن اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، یہ تو سارا دن درود پڑھنے والے لوگ تھے، یہ تو نرم دل لوگ تھے، یہ تو محبتوں والے لوگ تھے، ذرا خود کو دیکھو کیا لیا ہم نے ان سے، حضرت سوائے غلاف، مکھانے، ٹول اور چول، کیا لیا ہم نے ان کی زندگی سے، حضرت کہاں ہے ان کی تعلیمات، حضرت
کہاں ہے ان کا پیغام حضرت؟ کچھ نہیں بیٹا، یہ ان کا پیغام خود پہ اپلائی کرو حضرت. اب دیکھو نا، میں ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں حضرت جی. ان کا پیغام کیا تھا؟ 5 ویلے دی نماز پڑھو. حضرت کیا تاریخ ہے حضرت؟ کتنے سال پرانا میدان ہے پاکستان؟ میں چلو حضرت جی، اب ظاہر ہے میں حضرت کے لیے کوئی اتنی انفارمیشن نہیں رکھتا کوئی بھی. میں چلو جی آپ کو انہی کے 2 بڑوں کی بات سنا دیتا ہوں حضرت. ایک غوث اعظم رضی اللہ، ایک سلطان باہو رحمۃ اللہ. ایک کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں جو مسلمان ہے، جو بے نماز ہے، وہ خنزیر سے بھی برا ہے. ایک کیا کہہ رہے ہیں ان کے بڑے؟ ظاہر ہے جی سلسلہ علیہ قادری شریف ہے جی. کون سا سلسلہ بھی نہیں پتا. چلو ظاہر ہے جی کتنا کہتے تھے، ملن گئے نا جا کے کسی نہ. ایک کیا کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے. ایک کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان کی تعلیمات یہ ہیں بے نماز خنزیر سے برا، جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ. جب آپ نماز پڑھے بغیر مزار پہ جاتے ہوں گے، میں آپ سے سوال پوچھنے لگا ہوں، ذرا بتائیے اندر صاحب مزار پہ کیا گزرتی ہوگی بیٹا؟ ان کو غلاف سے کیا خوشی؟ ان کو تیرے چولوں سے کیا خوشی؟ ان کو تیرے مکانوں سے کیا خوشی؟ اگر تو نے ان کو خوش کرنا ہے نا تو پتر پھر 5 وقت کی نماز پڑھ کے جا، وہ پھر خوش ہوں گے. یہ تو امت نے کیا ان کے ساتھ، جو وہ پیغام لے کے آئے امت نے، وہ جو انہوں نے تعلیم دی امت نے، وہ جس سے وہ منع کرتے رہے امت نے شروع کر دیا. ان کی تعلیمات لاؤ بیٹا. اب دیکھو نا، قربان جاؤں جی شان اہل بیت سیدہ کائنات لکھا آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی. یہ کہنے کو بیٹا منہ سے 1000 نکل گیا. 1000 کو چھوٹی گنتی نہیں. سال میں امت کو صرف 1 ماہ 20 تراویاں پڑھنی پڑتی ہیں. تسی رہے جڑے اسی بھی رونے والے ہو جاندے ہیں. ہم بھی کوئی ایسا کاری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بس یا لامون تتا لامون ہوئے. ان کی تو چھوڑے نہ جی، کاٹا ہے حال ہوں اسی پہ لبتے پھرنے ہیں. اور جدن کو قاری صاحب 10 منٹ اوپر لگا دے جاتے کہہ کے جانے ہیں حضرت تھکا ہی چھڑیا جی. لیکن لکھا ہے سیدہ کائنات 1 رات 1000 نوافل ادا فرمایا کر. اور لکھا ہے جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات ہی موک گئی. 1000 نوافل ادا فرما چکی ہیں. حضرت بلال اذان فجر رو کے عرض کرتی ربا تیری رات ہی موک گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. وہ 1000 نوافل پڑھ کے بھی کہا کرتی تھی تیری رات ختم ہو گئی، سجدہ مکمل نہیں ہوا. لیکن امت کا حال ذرا دیکھو، آج امت کے پاس 5 نمازیں پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. ایسے ذرا جی میں ویسے ایک آپس میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. کہندے تھے میں کیمرہ بند کرا چھڑ، وہ وجہ دے دسو کیوں نہیں پڑھ دے نماز؟ چلو میں نے تو پیار سے پوچھا نا، اللہ دی بارگاہ بھی جانا ہے نا، اتھے بھی تو پوچھنا ہی ہے. یہ آپ اور آپ کے نعت کھائیں ہو کہ جی جب میں کیا جہنم میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا، اور لتر مارنے ایویں مارے نہ جائیے ہونا بچے لاگ کے کتے. آؤ یہ بھائی تو تیرا نعت کھائیں کہن دے دے، میں تجھے قرآن سنانے لگا ہوں. ہیں جی کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. وہ سایہ والا تو تیرا نعت کھائیں گے، قرآن نہیں وہ کہن دے کوئی بھی. میں بیٹھے ماریا جائے گا کہ پیچھے لگ کے امال سالہ کب میں قرآن سنانے لگا ہوں آپ کو. یہ بھائی تیرا بھائی نعت کھائیں انہوں پوچھ لیں کتے بہ کے میاں جی قرآن جتے لکھیا نہیں کتھوں جناب نو گل آئی ہے کہ جہنم میں نہیں میرا سایہ بھی نہ جائے گا. ہے قرآن کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. قرآن اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. قرآن حضرت جی قرآن. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے سورہ مدثر جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں. اب قرآن کہتا ہے جو جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے فی جنتی یتساءلون عن المجرمین. وہ کیا کہیں گے ما سلککم فی سقر. بھائی کیوں جہنم چاہ گئے، کیوں سڑن دے ہو،
میاں نعت خان, میں کیا میرا سایہ بھی, لیکن قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں. او بھائی اب کافر سے تو نہیں نہ پوچھنا مسلمان نے, فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر, کیوں جل رہے ہو آگ میں, کیوں آ گئے جہنم میں؟ کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین, ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ قرآن سنایا میں نے تجھے کہ پتر ذرا دھیان کریں, مینو روز حشر دا ڈر. پرچیاں نا تو تے کہنا ہی ہے تینوں پرچیاں بڑھیاں, خدا دا واسطے حیا کر تھوڑی ساری, انہاں دا بیڑا گرک کرن دے. ان کو ڈرا رب سے. جی مجھ سے اب نہیں جی چپ رہا جاتا, جو فتویٰ دینا ہے انہوں نے میرے لیے دے لیں, جو انہوں نے کہنا ہے کہہ دیں, بیڑا گرک کر کے رکھ. حضرت صاحب اسی شاعران دے دین تے نہیں, ہمارے لیے کوئی شاعر حجت نہیں. ہم بابوں سے بزرگوں سے پیار کرتے ہیں, لیکن اگر ان کا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم چلو سکوت کریں گے, لیکن ہم اس کو اپنی سٹیجوں پہ نہیں اٹھا کے لائیں گے. بھائی ہوگی کسی بابے کی کفیت, اس نے کہہ دیا جی میں نو روز حشر دا ڈرنا, لیکن بھائی ہم اس کو سٹیج پہ تو نہیں لا سکتے. صدیق اکبر ڈرے, عمر فاروق ڈرے, عثمان غنی ڈرے, مولا مشکل کشا ڈرے, امام ابو حنیفہ ڈرے, امام مالک ڈرے, امام حسن بصری ڈرے, حبیب اعجمی ڈرے, بلکہ میاں محمد بخش صاحب ڈر کے کہیں عدل کریں تے تھر تھر کمڑ اٹھیاں شانہ والے.